السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الساعة ایان مرساها۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اور جنت کی خوشخبری دینے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں کچھ ایسی علامات بھی بتائی کہ جو قرب قیامت قائم ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ دریائے فرات سوکھ جائے گا اور اس کے اندر سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور لوگ اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں جنگیں کریں گے، اور ہر 100 میں سے 99 مقتول ہوں گے اور ایک زندہ رہ جائے گا۔ جو انسان بھی زندہ اس میں بچے گا وہ یہی سمجھے گا کہ میں صرف زندہ رہ گیا، باقی سب قتل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بعض روایات میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے اس سونے کے پہاڑ کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ سونے کے پہاڑ کو حاصل نہ کرے۔ یہاں پر ہمارے بعض لوگوں نے تعویلات کی کہ اس سونے کے پہاڑ سے اس سونے کے پہاڑ کا مطلب پٹرول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب تھا کہ سونے کا پہاڑ وہ پٹرول ہے، کیونکہ آج کل پٹرول بھی ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر یہ تعویلات بالکل ناجائز ہیں۔ اسی طرح کیونکہ وقت مختصر ہے، میں بات مختصر کر کے علامات بڑھاؤں گا۔ نمبر دوسری علامات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر و شجر جو ہے نا وہ باتیں کرنے لگیں گے، یعنی پتھر اور درخت یہ بولنے لگیں گے، یہ بھی قیامات کی علامات میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان اور یہودی آپس میں جنگ نہ کر لیں، اور جب یہ مسلمان اور یہودی آپس میں جنگ کریں گے تو مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے، الا ماشاء اللہ جو چند یہودی بچیں گے وہ درختوں کے پیچھے اور پتھروں کے پیچھے چھپنے لگ جائیں گے، تو وہ درخت اور وہ پتھر مسلمان کو آواز دے کر کہیں گے، اے اللہ کے بندے، ہمارے پیچھے یہودی ہے، آ اور اسے پکڑ کر قتل کر دے۔ مسلمان جا کے اسے قتل کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، البتہ غرقد جو کانٹے دار درخت ہے یہ بات نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ یہودیوں کو اپنے پیچھے چھپا دے گا اور یہ بتائے گا نہیں کہ میرے پیچھے یہودی ہیں۔ اسی طرح اگر عہد نبوی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری بعثت سے چند دن قبل مجھے ایک پتھر سلام کیا کرتا تھا، اور آج بھی وہ مجھے پتھر یاد ہے جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک وہ مشہور واقعہ کہ انصاریہ خاتون نے نبی علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کو ایک ممبر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ جب وہ ممبر مسجد نبوی میں رکھا گیا تو نبی علیہ السلام اس ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے۔ آپ نے سنا کہ کوئی بچے کی طرح کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا، اس آپ کے جو پہلے جس تنے کے پاس، کھجور کے تنے کے پاس آپ کھڑے ہو کر بیان درس دیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، دیکھا تو وہ تنا رو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام ممبر سے اترے اور جا کر اس تنے کو سینے سے لگایا تو وہ جا کر تنا خاموش ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ تنا اس قدر رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ بلک بلک کر رو رہا ہوتا ہے۔ یہاں میرے نبی کی محبت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی سے کتنے محبت تھی۔
درختوں کو بھی۔ اسی طرح علامات الساعہ میں سے تیسری بڑی علامت یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانور انسانوں سے باتیں کرنے لگیں گے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جو گائے پر سوار ہو گیا، گائے نے اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا، نہ کہ مجھے سواری کے لیے پیدا کیا کہ مجھ پر سوار ہو۔ صحابہ کرام کی محفل موجود تھی، صحابہ کرام سارے حیران ہو گئے، متعجبانہ انداز میں سبحان اللہ کہنے لگے، مسجد میں سبحان اللہ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت نہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہ حضرت عمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمنت بھی انا و ابو بکر و عمر۔ اس حدیث میں حضرت ابو بکر اور عمر کی بھی شان معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح علامات الساعہ میں سے چوتھی بڑی علامت یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دابۃ الارض، ایک زمین کا جانور نکلے گا زمین سے، زمین کا جانور نکلے گا زمین سے، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا، اور وہ مسلمان اور کافر کے درمیان تمیز کرنے کے لیے وہ ان کے پیشانیوں پر ایک مہر لگائے گا جس کا نشان ناک کی طرح ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 چیزیں نہ قائم ہو جائیں، اور ان میں سے ایک یہ دابۃ الارض بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ رب العالمین اگر زندگی نے دوبارہ وفا کی تو انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔